کہ جو بھی ہو جائے مرد عورت کا اختلاط بہرحال خطرناک ہے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ اسلام نے مرد عورت کے اختلاط کو سختی سے منع کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ ایک مرد عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان لازمی ہوتا ہے۔ علماء نے اس میں کچھ اصولی باتیں کی ہیں، آپ نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں، جو سورہ یوسف سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ بسا اوقات جو مصیبت ہوتی ہے وہ راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مصیبت تھی کنویں کی، وہ ذریعہ بنی مصر تک پہنچانے کا، بادشاہ کی صحبت میں لے جانے کا۔ مصیبت تھی جیل کی، وہ پھر ذریعہ بنی خود بادشاہ بننے کا۔ اگر کنویں میں نہ جاتے تو مصر بھی نہ جاتے، اور شاہانہ زندگی بھی جو ہے وہ نہ ہوتی، اور اگر جیل نہ جاتے عزیز مصر کے پاس ہی رہتے، یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسی کے جو ہے وہ ماتحت کہہ لیں، یا بظاہر تو غلام ہی تھے ان کے، تو یہ رہ جاتے۔ جیل گئے، وہاں سے پھر جو ہے بادشاہ کے دربار میں گئے تو پھر خود ہی بادشاہ بن گئے۔ دوسرا فرمایا حسد بڑی خوفناک بیماری ہے، بظاہر معمولی چیز ہے لیکن انتہائی خطرناک نتائج اس ایک حسد کی بیماری سے پیدا ہوتے ہیں۔ علماء نے بڑا لکھا ہے حسد کے اوپر کہ کون کون سی بیماریاں اس حسد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور اعلیٰ اوصاف ہیں اور بہترین تربیت ہے، یہ کام ضرور آتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق جو انسان بچپن میں سیکھتا ہے اور وہ بہترین تربیت جو ماں باپ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ضرور ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے لمحے لمحے میں یعقوب علیہ السلام کی وہ بچپن کی ہوئی تربیت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس لیے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے، نقص نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے تربیت کے عمل کو کیا جائے، اور والدین اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ میرے بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ استاد پہ، سوسائٹی پہ، اسکول پہ، اداروں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، خود گھر میں تربیت کرنی چاہیے، اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اچھی کے اچھے اور بری کے بعض اوقات بہت برے اثرات ہوتے ہیں، اور ایسے ناقابل تلافی نقصانات ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور ساری زندگی افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ پھر فرمایا عفت، امانت، استقامت، عفت ہو، امانت ہو، استقامت ہو، یہ ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، ساری بھلائیاں انہی صفات سے پھوٹتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جو بھی ہو جائے مرد عورت کا اختلاط بہرحال خطرناک ہے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ اسلام نے مرد عورت کے اختلاط کو سختی سے منع کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ ایک مرد عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان لازمی ہوتا ہے جو ان کے دل میں گناہ ڈالتا ہے۔ تو ادارے ہوں، تربیت گاہیں ہوں، خواہ جو بھی نظام ہو، اسلام سیپریٹ نظام کو متعارف کراتا ہے کہ مرد کا نظام الگ ہونا چاہیے، عورتوں کا الگ ہونا چاہیے، اور اسلام کا جو مرد و عورت کے نظام ہے، حیا کے نظام، اگر ان کو پورا فالو کر لیا جائے تو معاشرے سے یہ بیماری بہرحال ختم ہو سکتی ہے جو آج ہمارے کیس ہوں۔ کیس میں دیکھیں جو ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں، اس میں تقریباً نصف کیس اسی حیا کے جو ہے مسئلے کے کیس ہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جو یہ نظام ہے اس کا ایکو کم کروا دیں، ایکو کم کر دیں، اس کی وجہ سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین، مصائب برداشت کرنا، یہ جو ہے اس سے انسان کو نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ پختہ یقین ہو اور جو ہے مصائب کو برداشت کرنے کی خو ہو، شروع سے ہی عادت بنی ہو، تو انسان بھٹکتا نہیں ہے، مقابلہ کر جاتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوگا تو انسان پھر جو ہے مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات انسان اپنی جان کو ہی ضائع کر بیٹھتا ہے کہ یقین ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے ملکوں میں جہاں خدا کی ذات پہ یقین نہیں ہے، خاص کر ان ممالک میں شرح موت کی، خودکشی کی زیادہ ہے۔ جاپان میں لیگل ہے، سوسائڈ لیگل ہے، آپ خودکشی کر سکتے ہیں،
ادارے بنے ہوئے ہیں جو آپ کو بہترین سہولت کے ساتھ خودکشی کرواتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی ذات پہ یقین. وہاں خدا کا تصور ہی نہیں ہے، جاپان کے اندر. اسی طرح اور مثالیں ہم لے سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو سچا داعی ہو وہ دعوت کے فریضے سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہے. جو صحیح داعی ہو. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تعبیر پوچھی گئی ہے، موقع بنا، دعوت دے دی انہوں نے، اللہ کی طرف بلا لیا اور پوری حکمت اور مصلحت کے ساتھ بلایا اور اس انداز سے بات کی کہ انہوں نے بات سنی، قبول کی اور ایمان بھی لے آئے. تو داعی بہرحال دعوت دیتا ہے، وہ دعوت کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے. تو یہ بھی اس میں ہمیں نصیحت ملتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دامن کو صاف رکھنا چاہیے. جو داعی ہو، جو کسی بھی جو ہے ادارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہو، کسی بھی جو ہے وہ تحریک کو چلا رہا ہو، کسی بھی جو ہے سربراہ ہو قوم کا، اس کا دامن بہرحال صاف ہونا چاہیے، اس کا اسے خیال کرنا چاہیے. آج ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ دامن داغدار ہیں. اسی وجہ سے حالات ہمارے سامنے ہیں، ناسازگار ہیں. یہ جتنی صفات ہیں نہیں پائی جا رہی تو ملک میں حالات اس طرح کے ہیں. تو یہ تھے کچھ نصیحتیں جو علماء نے لکھی تھیں، جو اخذ کی جا سکتی ہیں سورہ یوسف سے.